نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعوت کے طریقے پر علماء دیوبند نے ہمیشہ خاص اصول بیان کیے ہیں۔ یہ طریقہ قرآن، سنت اور صحابہ کے طریقے دعوت سے لیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عملی میدان میں مختلف دینی تحریکوں کے انداز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ علماء دیوبند کے نزدیک دعوت کے بنیادی اصول یہ ہے۔ اس فکر کی علمی بنیاد دارالعلوم دیوبند سے جڑی ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے: عقیدہ کی اصلاح پہلے ایمان، توحید، رسالت، آخرت مضبوط کرنا ہوگا۔ سنت کے مطابق دعوت نرمی، حکمت، صبر، تدریج، عمل کے ذریعے دعوت دینا، صرف تقریر نہیں بلکہ عملی نمونہ بنانا۔ عوامی سطح پر دین پہنچانا، مسجد، مدرسہ، سفر، بیان۔ تبلیغی انداز دعوت کیا ہے؟ عملی میدان میں اس کا نمایاں نمونہ تبلیغی جماعت میں دیکھا جاتا ہے۔ اس انداز کی خصوصیات کیا ہے؟ گھر گھر جا کر دعوت دینا، فضائل اعمال کے ذریعے ترغیب دینا، اصلاح اعمال پر زور دینا، سیاست سے دوری، عام مسلمان کو دین پر لانا۔ مضبوط پہلو کیا ہے؟ عام مسلمان تک رسائی، عمل پر زور، سادگی۔ تنقید، بعض علماء کی طرف سے تنقید ہوتی ہے، علمی مسائل کم بیان ہوتے ہیں، بعض جگہ توازن کی ضرورت ہے۔ فکری اور معاشرتی دعوت کا انداز کیا ہے؟ یہ انداز زیادہ تر جماعت اسلامی میں نظر آتا ہے۔ خصوصیات کیا ہے؟ دین کو مکمل نظام زندگی کے طور پر پیش کرنا، سیاست، معیشت میں اسلام، فکری، لٹریچر اور تنظیمی دعوت۔ مضبوط پہلو: جدید ذہن کو اپیل، نظامی سوچ۔ تنقید: عوامی دینی تربیت کم ہو سکتی ہے، نظریاتی دعوت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو علماء دیوبند کا متوازن موقف یہ ہے۔ زیادہ تر اکابر کا خلاصہ یہ رہا کہ ایمان، عبادات، اخلاق اصل دعوت ہے، سیاست ثانوی چیز ہے، پہلے فرد صحیح پھر معاشرہ صحیح۔ تو بھائیو، یہ تبلیغ والوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیر۔